قرآن نے ربا کے مقابلے میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں: بیع و شراء، تجارت، خرید و فروخت، زکوٰۃ اور صدقہ۔ اگر ہم ان چیزوں کو پریویل کریں تو ہم اپنے ملک سے نہ صرف یہ کہ غربت کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس اکنامک سلیوری سے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب ایک ہی جنس میں پیپر کرنسی میں تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ربا ہو رہا ہوتا ہے، سود ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے کسی شخص کو ایسے پیپر کرنسی کے نوٹ دے دیے جو پرانے تھے اور کہا کہ مجھے نئے نوٹ چاہیے، اور اس پر ایک اضافہ کر کے دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ربا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ جو نئے نوٹ ملتے ہیں کڑک والے، یہ ربا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، یہ 1200 کے 1000 اس کو ملتے ہیں، اوائڈ کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر یہ ربا نہیں ہے تو پھر پیپر کرنسی میں نے آپ کو ادھار دے دی اور بعد میں آپ سے جناب اس پر ربا لے لیتا ہوں، تو دیکھیے یہ تمام کا تمام ایک ہی جب جنس کے طور پر اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس پر فطرہ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر 10 چیزوں میں کسی چیز میں 9 چیزیں حلال ہوتی تھیں، ایک چیز میں ربا کا خدشہ ہوتا تھا، تو صحابہ 10 کی 10 چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ربا کے اس عمل سے اپنی جان جتنی جلدی وہ چھڑا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اسلامک بینکنگ سے آپ ملک کی معیشت اچھی نہیں کر سکتے۔ جی جیلانی صاحب، تقریباً آپ نے تمام گفتگو سنی۔ میرا ایک سوال اس پہ چھوٹا سا اور بھی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے جی، اور وہ مسلمان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، یا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، باقی آپ اپنی بات کیجیے گا، لیکن یہ بیچ میں میرا ایک سوال ہے، تو وہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، پھر تجارت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ غیر مسلم ایسا کافر ہو جو حربی ہو، ذمی کافر نہیں، حربی کافر۔ حربی کافر اس کو کہا جاتا ہے جو دارالاسلام میں نہ رہتا ہو، یعنی ایسے ملک میں نہ رہتا ہو جو اسلامی ملک ہو۔ جیسے ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان ہے، اگر یہاں پر کوئی کافر رہتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دارالحرب میں رہتا ہے، دارالحرب کی تعریف یہ ہے، جو مختار اور محتاط تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ جہاں پر کبھی اسلام کے احکام کی کھلے عام اجازت نہ دی گئی ہو، اسے دارالحرب کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف دارالحرب کی یہ بھی ہے کہ جہاں کبھی اسلام نافذ نہ ہوا ہو، یہ بھی تعریف ہے۔ اب امریکہ وغیرہ یہ جو ممالک ہیں، یہاں پر اسلام نافذ نہیں ہوا۔ اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے اور ایسے ملک میں رہتے ہوئے وہ کاروبار کرتا ہے، تو اس کے کاروبار کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاں پر وہ کافر کو زیادہ منافع وہ دے رہا ہے، اس سے کچھ پیسے لے رہا ہے، کچھ رقم لے رہا ہے اور اس کو زیادہ منافع دے رہا ہے، تو اس صورت کو علماء کرام نے جائز نہیں لکھا کہ کافر کو مسلمان جو ہے وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ لیکن اگر کافر حربی ہے اور اس سے زیادہ رقم لینی پڑتی ہے تو اس سے وہ رقم لے گا، لیکن سود کی نیت کر کے نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھ کر لے گا، سود کی ذہن میں نیت نہیں رکھے گا۔ شاہ صاحب یہ کیسی بات ہو گئی؟ سود لے رہا ہے، سود کی نیت کا کیا معنی جو ہے؟ یعنی جب ربا پر لین دین ہو رہا ہے وہ تو سود ہے، میں آپ کو یہ ایک منٹ میں فتح القدیر کا حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ فتح القدیر کے اندر جو ہے اس جزیے کو باقاعدہ طور پر لکھا ہے امام ابن حمام نے کہ اگر کوئی کسی کافر سے زائد رقم لیتا ہے، حربی کافر سے، ہاں حربی کافر سے اگر زائد رقم لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو آپ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیے نا قرآن میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، وہ مکہ میں بھی حرام تھا جب مکہ مکرمہ میں اسلام نافذ نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ میں بھی حرام ہے۔ اور صرف ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ یہود کے ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ربا کے لین دین سے منع کیا، تو جوز نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اگر یہودی آپس میں لین دین کریں گے تو ربا کا لین دین نہیں ہوگا، غیر یہودی سے کریں گے تو ربا لیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو شاہ صاحب ذرا دیکھیں کہ مطلقاً ربا کا کاروبار حرام ہے، وہ دارالاسلام میں ہو یا دارالکفر میں ہو یا دارالحرب میں ہو۔ دیکھ لیتے ہیں حربی کافر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، میرے خیال سے میں اور آپ اپنے تخمینے لگانے کے بجائے اگر فقہا کے احکام کو دیکھیں نا تو فقہا نے حربی کفار سے زائد رقم لینے کو جائز لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود کا لین دین حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے دن اپنے قدموں تلے رون دیا۔
اگر یہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال کر دیتے. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب فتح القدیر کا حوالہ دے رہا ہوں, میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے مطلقاً ربا کو حرام کر دیا. یہ دو مذاہب ضرور لکھے ہیں فقہا نے کہ مطلقاً, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً حرام ہے, اور ایک احناف کا اصول یہ بھی ہے, شاید آپ کی ذہن میں مستحضر نہ ہو, ایک اصول یہ بھی ہے کہ لا ربا بین الحربی والمسلم. یہ احناف کا واضح اور بڑا ہی قرآن کے عام اور مطلق کو اس طرح کے اقوال کبھی بھی مقید یا مختص خاص نہیں کر سکتے, اس کے لیے حدیث متواتر یا مشہور ہونا ضروری ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو فقہا کا حوالہ دے رہا ہوں, آپ میرے خیال سے اپنے تخمینے سے بات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو قرآن کی آیت, میرا کوئی اندازہ میں نے نہیں آپ کو یہ بھی کہا میں کہ تو لا ربا, ایگزیکٹلی قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کی معیشت کو نقصان پہنچاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, انہیں آپ نقصان بتائیے. پہنچاؤ. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے انہیں نقصان پہنچاؤ, لیکن ناجائز اور حرام طریقے سے نہیں نا. آپ دیکھیے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے. ڈاکٹر صاحب آپ اس مسئلے کو دیکھ لیجئے گا, میرے خیال سے آپ کے ذہن میں مستحضر نہیں ہے. میں آپ کو فقہا کا مسئلہ بتا رہا ہوں, احناف فقہا کا بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں اس مسئلے کو. صاحب میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ قرآن مجید میں علی الاطلاق اللہ نے بیان بات جو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کی ہے نوٹوں کے لین دین والی, اس میں بھی فقہا کا اختلاف, دور حاضر کے فقہا کا اختلاف ضرور ہے. چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے میرے خیال سے اجتہاد مطلق کے درجے پر فائز ہیں تو وہ ڈائریکٹ استدلال کر سکتے ہیں, لیکن میں چونکہ احناف کا مقلد ہوں تو میں احناف ہی کی بات کروں گا. احناف کے ہاں یہاں دو مکتبہ فکر ہیں. ایک مکتبہ فکر یہ ہے کہ نوٹوں کے لین دین پر جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے زیادہ لینا, اور بعض کہتے ہیں ناجائز ہے. میرا اپنا جو مختار ہے وہ یہی ہے کہ اگر نئے نوٹ لیتا ہے اور اس پر کچھ زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ جائز ہے. میرا اپنا جو مختار ہے وہ یہی ہے. اچھا, اس کے بعد تجارت کی طرف آ جائیے. اچھا, ایک مسئلہ وہ یوٹیوبر نے پوچھا تھا, میں اس کو بھی حل کر دوں. جی. بہرحال یہ میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ میں مجتہد علی الاطلاق بالکل نہیں ہوں, اور میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں, حنفی ہوں, اور بالکل واضح طور پر میں یہ اس کا اظہار کر رہا ہوں. اگر سود کا لین دین جائز ہو جائے دارالحرب سے تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, پوری دنیا میں, بعض لوگ تو کہتے ہیں پاکستان میں بھی اسلام نافذ نہیں ہے, پھر تو بڑا مسئلہ فیصل بھائی بن جائے گا. یہ تو سارا سود کا کاروبار حلال ہو جائے گا. یہ جتنے لوگ بزنس مین سارا پاکستان سے باہر کاروبار کر رہے ہیں, یہ تو حرام کو, یعنی نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو یعنی میں تو اس پہ یعنی احتجاج کروں گا کہ اگر ہم یہ بات اتنے بڑے چینل پہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے. بیٹھ کر جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں ان کو کلین چٹ دی جا رہی ہے کہ آپ جو آپ دونوں بات کو غلط کر رہے ہیں. میں نے دارالحرب کی قید لگائی ہے. نہیں, دارالحرب سے میں امریکہ سے آن لائن بیٹھ کے کاروبار قید لگائی ہے. دارالحرب کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک منٹ رک جائیں, میرے خیال سے آپ میری بات کو سمجھ نہیں. دارالحرب میں ایک مسلمان ہے. میں نے لین دین دونوں کی بات نہیں کی, میں نے لین کی بات کی ہے کہ اگر اس سے لینا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ رقم لے رہے تو اس کو ہمارے فقہا نے جائز لکھا ہے. میں نے آپ کو مجتہد مطلق العنان جو کہا اس وجہ سے کہا, میں آپ کو احناف کا قاعدہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ غلط قاعدہ پڑھ لا ربا بین الحربی والمسلم. یہ حدیث ہے, آپ جب اس کو غلط کیا کہہ یہ رہے حدیث متواتر ہے میرے محترم, جب آپ اس کو غلط کہہ رہے تو پھر آپ ہاتھ اٹھا دیں, آپ کہیں میں حنفی نہیں ہوں. نہیں, احناف کا جبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے مجتہد مطلق العنان ہے. احناف ایک تو آپ فوراً الزام تراشی بات کرتے ہیں. اس دن آپ نے کہہ دیا تھا آپ اسرائیل ہو کر آئے ہیں, آپ آج کہہ رہے ہیں میں مطلق العنان. عنان کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی لگامیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری لگامیں کھلی ہوئی ہیں. کم از کم لینگویج جو ہے وہ درست استعمال کرنی چاہیے. صاف اور سادہ بات یہ ہے کہ آپ ربا کو کہہ رہے ہیں. میں پاکستان میں بیٹھ کر, مجھے ایک بات بتائیں نا, میں پاکستان میں بیٹھ کر آن لائن کاروبار امریکہ سے کر رہا ہوں, سبھی کر رہے ہیں, تو یہ حلال ہو گیا اگر سود کا کاروبار میں وہاں سے کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ میں عربی سے کر رہا ہوں. یہ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں, میرے خیال سے آپ اس میں غصہ نہ کریں. آپ یہ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں غصے کی بات ہے نا شاہ صاحب, آپ ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں. ہمیں حل نکالنے, حل نکال لیں. ایک منٹ حل نکال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میرے خیال سے آپ کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, حل عرض کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بھی اس کو دیکھیں, میں بھی دیکھ لیتا ہوں. اگر کل کے پروگرام میں دیکھ لیں گے کہ احناف فقہا کیا کہتے ہیں, اگر مجھے رجوع کرنا ہو تو میں رجوع کر لوں گا, اور کیا, اور اگر آپ نے کرنا ہوگا تو آپ کر لیجیے گا. بس اتنا سا مسئلہ ہے, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ فل کے احکامات میں رجوع کر لینا. بھائی قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. ربا کی جتنی بھی انواع و اقسام قیامت تک پیدا ہوں گی اللہ نے وہ ساری قسمیں ربا کی حرام کر دی ہیں. میں اس پہ ایک بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں جس میں ہم چل رہے ہیں وہاں پہ میرے خیال سے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سم ہاؤ
کنیکٹ ہے کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیشنلی. یس ٹھیک ہے, اس کی زمینیں بھی ہیں وہاں پہ, اس کا بزنس بھی ہے, اس کے اور کاروبار بھی ہیں. دیر آر پیپل ہو آر ارننگ. آپ کے اپنے ملک میں لوگ سود بھی لیتے ہیں, لوگ ربا پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں. سو کوئی ایک میرے خیال سے سینٹر گراؤنڈ ہے جس کو نکالنے فیصل کی بھائی کوشش یہی کی تو جائے. علامت قیامت ہے کہ قرب قیامت میں ہر آدمی جو ربا نہیں بھی لے گا سود کا غبار ضرور پہنچے گا. ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ایک بہت ہی ماڈرنسٹ قسم کے تھنکر ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب سود کا جو دینا ہے یہ تو حرام ہے, لینا حرام نہیں ہے. لینا حرام ہے, دینا حرام نہیں ہے. تو بھائی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, ربا کا لکھنے والا, ربا پر گواہ بننے والا, ربا کھانے والا, ربا کھلانے والا, ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اب یہ علی الاطلاق حکم ہے, چاہے وہ حربی کافر. دیکھیں اگر یہ ہوتا تو مدینہ منورہ کے یہودیوں سے یا دیگر ممالک کے یہودیوں سے کیا مذائقہ تھا پھر ہمارا ربا کا لین دین کرنا. میری بات سن لیجئے, میرے خیال سے آپ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں. میری بات سن میں لیجئے, غصہ اس میں نہیں میں نے کر رہا, پہلے ایک بار میں ایک منٹ شہریار بھائی پرسنل نہیں ہونا. اس میں میں نے آپ کو کہا, پہلے بھی کہا محمدی صاحب, فیصل بھائی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر علماء کے دو گروہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کو جائز سمجھتے ہیں, ہاں ایک ناجائز ایک سمجھتے ہیں. منٹ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ, مجھے مستحضر ہو گیا, امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو مطلقاً ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات اس قاعدے کے تحت لا ربا بین الحربی والمسلم, اس قاعدے کے تحت اس کو جائز سمجھتے ہیں, اس سے لینے کو, اس کو دینے کو نہیں. میری اس قید کو یاد رکھیے گا, پھر کل اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. تجارت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ تجارت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے, تبادلہ کرنا ہے, اور اس پر جو آپ کو منافع ہوتا ہے اس کو تجارت کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر حصول رزق کے چار ذرائع ہیں. بنیادی طور پہ ایک ذریعہ جو ہے حصول رزق کا یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں ملازمت اختیار کریں. دوسرا ذریعہ حصول رزق کا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز خود اپنے ہاتھ سے بنائیں جس کو صنعت کہا جاتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں یہ کام بھی ہوتا ہے. مثال کے قالین بنا رہے ہیں, قالین بنا رہے ہیں, دنیا جہان کی وغیرہ بنا رہے ہیں. بہت ساری دوسرا ذریعہ جو ہے انڈسٹریز رزق کا, حصول رزق کا یہ. اور تیسرا ذریعہ جو زراعت کا ہے, یعنی کھیتی باڑی کرنا, زمین کی پیداوار اگا کر اس سے رزق حاصل کرنا پوری دنیا میں ہاں بیچا اور جاتا ہے. چوتھا جو ذریعہ ہے وہ تجارت کا ہے. ان تینوں ذرائع میں سے جو سب سے ہلکا ذریعہ جس کو گردانا گیا ہے, ہم اس میں ان چاروں میں سے اس میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے اس کو سمجھتے ہیں جس کو ہلکا گردانا گیا. سب سے ہلکا ذریعہ گردانا گیا ملازمت کو. ایک شاعر نے کہا تھا کہ نوکری کر رہے ہو کب سے, تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے. تو اصل میں ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ, دادا جو ہے وہ نوکری کر رہا تھا, تو آگے سے جو ہے دادا کا جو بیٹا تھا وہ بھی نوکری کر رہا ہے, اس کا آگے پوتا جو ہے وہ بھی نوکری کر رہا ہے. تو ہم نے اپنا ایک یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے کاروبار نہیں کرنا, ہم نے تجارت نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے اس طرف بالکل آنا ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کاروبار کے اندر, تجارت کے اندر یہ واضح طور پر اصول ہے کہ رزق کے 10 حصے رکھے گئے ہیں اور 10 میں سے 9 حصے جو ہے وہ تجارت کے اندر رکھے گئے ہیں اور ایک حصہ باقی ذرائع کے اندر رکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار تاجر, امانت دار تاجر سچ بولتا ہو, جھوٹ بول کر مال نہ بیچتا ہو. جو صورتیں آپ اور ڈاکٹر صاحب اور دیگر علماء بھی بیان کر رہے تھے, ان صورتوں کو بیان کر کے جھوٹ بول کر اس کو سجا دجا کر وہ اس طریقے سے نہ بیچتا ہو. بالکل. پھر اس کے بعد سب سے جو خطرناک جو چیز ہے, قسم اٹھا کر, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. یہ آپ یقین کر, اب تو ایک نئی قسم اٹھا لی انہوں نے, نکال لی کہ وہ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی تھوڑا شوق مزاج ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے آپ کی جان کی قسم. اب ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں کہ یار میری جان کی قسم کھا رہا ہے, اب تو لینا ہی پڑے گا, نہیں لوں گا تو گلے میں آئے گی. بھائی آپ کی جان کی قسم پہلے مسئلہ حل کر دوں کہ قسم صرف اللہ کی ہے یا بعد میں علماء نے قرآن کی قسم کو قسم شمار کیا, لیکن ابتدائی طور پر قسم صرف اللہ ہی کی قسم تھی, اس کے بعد قسم نہیں. اچھا, ان ساری چیزوں سے بچ جائے ایسا جو تاجر ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تجارت میں جو سب سے اہم چیز ہے, بنیادی چیز, میں چاہوں گا کہ اس کو میری ملت کے نوجوان سنیں اور اسے ذہن میں رکھیں کہ تجارت میں تاجر جب اپنی تجارت شروع کرنے لگتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے, کہا ہے کہ اس کے لیے رہنما اصول یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو دیکھے کہ اس کی نیت کیا ہے, کہ وہ کس نیت سے کاروبار شروع کر رہا ہے, تجارت شروع کر رہا ہے یا جو بھی کام شروع کر رہا ہے.
किस नीयत से कर रहा है कि इससे मैं मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा या कुफार को नुकसान पहुंचाऊंगा या क्या करूंगा, या इसको जो मैं ये जो ज़रिया इख्तियार कर रहा हूँ इसको हलाल ज़रिए से असबाब और ज़राए हलाल रखूंगा या हराम रखूंगा। ये सारी चीज़ें जो है इनका ख्याल जो है लाजमी करना। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जितने भी अंबिया किराम गुजरे हैं, जितने भी अंबिया किराम गुजरे हैं, तमाम अंबिया किराम जो है वो तिजारत भी करते थे और दीगर पेशों को भी इख्तियार करते थे। ये मेरे पास सिर्फ आप मुझे 20 सेकंड दीजिएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कपड़ा बुनने का काम किया करते थे, अल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे, हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी यही काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, बिल्कुल। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जानवरों के दूध से कारोबार किया करते थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराने का काम करते थे। हाँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाते थे, लोहे का काम करते थे, लोहार थे। और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरख्तों के पत्तों से पंखे बनाकर बेचते थे। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है बकरियां चराने का काम करते थे, फिर सैयदा खदीजा का तिजारती माल जो है वो आप लेकर जाया करते थे। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि नौकरी कर रहे हो कब से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? नहीं लेकिन हज़रत अब चूँकि आपको पता है पूरा माशरा जिस तरह फैला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जिस ज़माने की हम बात करते हैं हम वहाँ पे वो क्योंकि दो कैटेगरीज ही थी ना, या तो बहुत अमीर थे या हमारे अंबिया कराम ने तो फ़कीरी में ज़िंदगी गुजारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तख्त व ताज छोड़ के आ गए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोगों ने तो तख्त व ताज छोड़े हैं जी। तो ये तो इन्होंने कहा कि नहीं हम ये कर लेंगे, हमने ये नहीं करना। बट एनीवे